السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حکم کے، ایک حدیث پاک کے تحت رہ کر ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کے لیے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا اور دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں سرکار کا عطا فرما دیا، اور لاکھوں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے اشیاء عطا فرمائی، آرائش و آشائش کے لیے، آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی تاکہ ہم اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق بسر کر سکیں، اور ہر وہ کام کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا کیا، اور ہر اس کام سے بچیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اور ہمیں ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آئیے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم کچھ سنتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ کون جو ہے وہ بھلے والا ہے، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو نفع بخش ہے۔ اب نفع بخش کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ جب انسانیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر دکھ، بھوک اور ظلم و جبر کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ اس وقت تک غلط ہے جب تک کہ آپ انسان سے اور انسانیت سے محبت نہیں کرتے، اور اگر تمہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تم انسان بننے کے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، کیونکہ انسان وہی ہے جس سے مسلمان بھائی کا احساس، اس کی دکھ تکلیف کا اس کو اندازہ ہو کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے۔ اب ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی صلاحیتوں کا رخ انسانیت کی فلاح و بہبود کی طرف کر دے، جتنا وہ کر سکتا ہے خدمت انسان کی کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نہ تم دیوتا بنو نہ ہی تم وحشی بنو، تم صرف انسان بن جاؤ، انسانیت خود زندہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر تم مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس انسانیت کی خدمت کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ بے شک وہ انسان بیکار ہے جو انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ اور اگر بہترین انسان تلاش کرنا ہو تو بہترین انسان وہ ہے جو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے طور طریقے سے لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ انسانیت کی خدمت کیے بغیر ہی زندگی گزار کر یہاں سے چلے جانا، یہ بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ لیکن یہاں پر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے جینے کا انداز بدل لیا، ہم نے اپنے رہن سہن طور طریقے بدل لیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم قبرستان سے گزریں تو وہاں پر ہم جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیوں جی؟ ڈرائیور جاتا ہے، اسپیڈ سلو کر لیتا ہے یا گاڑی روکتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہتر طریقہ ہے، لیکن اس سے 1000 گنا آپ کو ثواب اس وقت ملے گا۔ آپ شریعت کا حکم سمجھ کر مردوں کو سلام کر رہے ہیں تو اس سے 1000 گنا آپ کو ثواب اس وقت بھی ملے گا جب شریعت کا حکم مان کر آپ زندوں کو بھی جنت سلام کریں۔ جو شریعت آپ کو مردے سے سلام کرنا ثواب بتا رہی ہے، وہ کب چاہے گی کہ آپ اپنے سکے بھائی سے، سکی بہن سے آپ رشتہ توڑ دو؟ اسی طرح مسجد بن رہی ہو تو لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میری طرف سے 5 بوریاں سیمنٹ کی، میری طرف سے 10 سیمنٹ کی بوریاں۔ میں کہتا ہوں یار، مسجد میں دینا اچھی بات ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو، مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن جہاں آپ 5 بوریوں کا کہہ رہے ہو، 4 بوریاں آپ 2 سیمنٹ کی مسجد میں، 1 بوری تو تم آٹے کی تھیلی کے اندر تبدیل کر کے ایک غریب بیوہ کے گھر پہنچا دو تاکہ اس کے گھر کے اندر بھی آرام سکون سے زندگی گزارنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ ہمیں جینا ہے تو انسان بن کر جئیں، جینا ہے تو فلاح و بہبود کا کام کر کے جئیں، جینا ہے تو انسانیت کی خدمت کر کے جئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ بھی کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ایک اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کچھ دین کی بات سیکھ سکیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.